يصيب الزيت فقال ما هذا قيل يعذبون في الخراج وفي رواية حبسوا في الجزية فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا رواه مسلم۔ صحیح مسلم میں حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کا ملک شام میں کچھ عجمی کاشتکاروں کے پاس سے گزر ہوا۔ کاشتکار کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، وقت اقیموا فی الشمس، جنہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر زیتون کا تیل بہایا گیا تھا، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمْ الزَّيْتُ۔ تو حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ پوچھے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یعنی ان لوگوں کو دھوپ میں کھڑا کر کے ان کے اوپر تیل ڈال کر کے سزا کیوں دی جا رہی، کیا وجہ ہے، کیوں کھڑا کیا گیا؟ بتایا گیا انہیں یعذبون فی الخراج، کہ انہیں خراج کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، انہوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا ہے۔ ایک روایت میں حبسوا فی الجزیہ، جزیہ نہ دینے کی وجہ سے انہیں قید کیا گیا ہے۔ فقال ہشام، تو ہشام رضی اللہ عنہ جب سنے اس بات کو تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا ہے ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، کہ یہ بے شک اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگ لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو آخرت میں عذاب دے گا جو لوگ دنیا میں لوگوں کو سزا دیتے ہیں، عذاب دیتے ہیں۔ اسی پر انہوں نے بس نہیں کیا، فدخل علی الامیر، جو وقت کا گورنر تھا اس کے پاس گئے، فحدثه، ان سے واقعہ بیان فرمایا، فامر بهم فخلوا، تو گورنر نے ان کے بابت حکم دیا اور وہ سارے کے سارے جو ہے چھوڑ دیے گئے۔ یہ حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث ہشام بن حکیم بن حزام ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ دلیل القدر صحابی ہیں ہشام بن حکیم، اور یہ ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ ویسے تو سارے صحابہ کہیں بھی منکر کام ہو، برا کام ہو، ان کاموں پر فوراً نکیر کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک صحابی یہ ہے کہ جو فوراً ٹوک دیا کرتے تھے۔ تو ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا گزر ملک شام کے کچھ کسانوں کے اوپر سے ہوا۔ انبات کا لفظ آیا ہے، انبات کہا جاتا ہے کاشتکار، کسان، فلاح لوگ۔ دراصل یہ لوگ جو ہے ملک شام کے جو رہنے والے تھے عجمی کسان تھے، لوگ عربی نہیں تھے، تو انہیں حقیر سمجھا گیا اور غریب سمجھ کر کے انہوں نے اپنی زمینوں کا جو خراج ادا نہیں کیا تھا، ٹیکس ادا نہیں کیا تھا، بعض روایتوں میں جزیہ، تو خراج جزیہ کسے کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ خراج اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو اس زمین کی پیداوار پر عائد کیا جائے، لاگو کیا جائے، جو کسی اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے قبضہ اور تصرف میں، حکومت اسلامی ہو لیکن زمین پر قابض غیر مسلم لوگ ہوں، کھیتی کرتے ہوں، کسانی کرتے ہوں، تو اس کا ٹیکس ادا نہ کیا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے خراج۔ اور جزیہ مسلمانوں کی زمینوں سے جو چیز حاصل کیا جاتا ہے اسے عشر کہا جاتا ہے۔ مسلمان کی زمین ہے، مسلمان قبضہ کیے ہوئے ہیں، اس کھیتی سے جو چیز حاصل کی جاتی ہے اسے عشر کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ آیا حدیث کے اندر جزیہ، جزیہ وہ سالانہ رقم ہے جو اسلامی مملکت میں رہنے والے جو ذمہ لوگ ہوتے ہیں
ان کے جان مال اور عزت و آبرو کی تحفظ کی خاطر وصول کیا جائے، اسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ کہ جو ذمی غیر مسلم جو بھی، چاہے اہل کتاب ہو کوئی بھی ہو، مسلمانوں کی کنٹری میں رہ رہا ہے تو ان سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کی جان مال عزت آبرو ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ اور ٹیکس کس لیے؟ جو زمین پر قبضہ کیا ہے اسلامی حکومت میں، کھیتی کسانی کر رہا ہے، اس کی زمین کا ٹیکس دیا جاتا ہے۔ وہ ہے اسلامی مملکت میں کوئی غیر مسلم کے قبضے میں کوئی زمین ہو، اس میں وہ تصرف کر رہا ہو تو اس پر ٹیکس دیا جاتا ہے۔ مسلمان سالانہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور جو ذمی ہوتے ہیں یہ لوگ جزیہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ فرق آپ کو معلوم رہنا چاہیے کہ خراج کس کو کہتے ہیں، ٹیکس، اور جزیہ کسے کہتے ہیں، عشر کسے کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اب حدیث پر آتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ حکیم بن ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ نے کا گزر جو کسانوں کے پاس سے ہوا تو انہوں نے جو منظر دیکھا کہ انہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا، اور ظاہر سی بات ہے یہ کسان جو تھے اگر وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو بھی غیر مسلم ہے، اور جزیہ ادا کر رہے ہیں تو بھی غیر مسلم ہے، تو انہیں غیر مسلم کہہ لیا گیا، غیر مسلم کسان تھے۔ ان کو دیکھا کہ دھوپ میں کھڑا کیا گیا ہے اور اوپر سے زیتون کا تیل ان کے اوپر جسموں پر پوت دیا گیا، ڈال دیا گیا، تو ان کو یہ منظر جو ہے ذرا تکلیف دہ محسوس ہوا، اور پوچھا تو پتہ چلا کہ یا تو انہوں نے جزیہ ادا نہیں کیا ہے، اور یا تو زمین ٹیکس ادا نہیں کیا، خراج ادا نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، سزا دیا جا رہا ہے انہیں، ایک تو سخت دھوپ، اوپر سے تیل لگا دیا ان کے جسموں میں، تو آپ تیل لگا کر کے گرمی کے مہینے میں باہر نکلے تو آپ کو نارملی حالت سے زیادہ پسینہ آئے گا اور دھوپ زیادہ لگے گی، تو انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ پوچھا گیا، بتایا انہوں نے کہ جزیہ نہیں دیا گیا ہے، تب انہوں نے حدیث سنائی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں، گویا اس طرح کا عذاب جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین جہنمیوں کو گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے گا، جہنمیوں کو اللہ رب العالمین گرمی کا عذاب دے گا، تو گرمی کا عذاب جو ہے جہنم کا عذاب ہے۔ اس طرح سے کسی بھی آدمی کو جو ہے سزا نہیں دینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند بھی نہیں ہے۔ وہ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو پھر اسی طرح کی سزا دے گا جو لوگ دنیا میں اس طرح کی سزائیں دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً روکا، حدیث سنائی۔ پتہ کیا چلا کہ کوئی بھی چیز پر آپ نکیر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، تو اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور وہاں بھی حدیث سنائی، جو لوگ عذاب دے رہے تھے اس کے بعد کہا کہ یہ مسئلہ یہاں سے حل ہونے والا نہیں ہے، یہ معاملہ گورنر کی طرف سے آیا ہے، تو ڈائریکٹ گورنر کے پاس جا کے بات کی۔ گورنر کے پاس جا کے بات کی تو گورنر کو بھی سمجھایا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے بہت اہم کہ عہد صحابہ میں جو حاکم وقت ہوا کرتے تھے وہ عالموں کی بات مانا کرتے تھے۔ ہشام بن حکیم بن حزام یہ اپنے آپ میں بہت بڑے عالم، دلیل ہے، دلیل کے ساتھ سمجھایا بات کو تو ان کی بات کو مان لیا۔ اور اسی سے دوسرا مسئلہ نکلتا ہے کہ اس دور میں بھی علماء کی بڑی قدر کی جاتی تھی، آنا کانی نہیں کرتے تھے، فوراً ان کی باتوں کو سن کر کے عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو عملی جامہ فوراً پہنایا، کیا حکم دیا؟ فَخُلُّ، سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ ان کی بابت حکم دیا کہ سب کو آزاد کر دو، اس طرح کا عذاب مت دو۔ تو یہ معلوم ہوا کہ آدمی اللہ کے عذاب سے ڈرے کہ اگر میں کسی کو زیادہ سزا دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سزا دے گا۔ لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم ہشام بن حکیم کے منع کرنے پر، بات پہنچانے پر، برائی سے روکنے پر جو سزا دی جا رہی تھی وہ سزا جو ہے رک گئی، تو ہماری وجہ سے بھی اس طرح کی بھلائیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم ہے کہ آنکھ بند کیے گزر جاتے ہیں، کچھ بھی برا ہوتا رہے۔ بھلائی کا حکم دیجیے لوگوں کو، نمازی نہیں ہے ان کو نماز کے آتے ہوئے رستے میں ترغیب کرتے رہیں، سچ نہیں بولتے ہیں سچائی کی دعوت دیتے رہیے۔ اسی طرح سے
اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہیں، کانوں میں وہ باتیں ہمیں سننے میں آتی ہیں، ہمارے علم میں آ جاتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ برائیوں سے لوگوں کو روکے اور بھلائی کا حکم دے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ظالموں کو ان کے ظلم سے ڈرایا جائے۔ وہ ظلم کرنے والے چاہے حاکم وقت ہو، وہ ظلم کرنے والے چاہے باپ ہو، وہ ظلم کرنے والے چاہے استاد ہو، وہ ظلم کرنے والے معاشرے کا کوئی بھی طبقہ ہو، اگر ظلم کر رہا ہے اپنی اولاد پر باپ، شاگرد استاد اپنے شاگردوں پر، یا حاکم وقت اپنی رعایا پر، تو انہیں ظلم کے انجام سے ڈرانا چاہیے تاکہ وہ ظلم کے ارتکاب سے باز آ جائے، جیسا کہ ہشام بن حکیم نے ڈرایا جا کے گورنر کو، تو گورنر اپنا ظلم کرنے سے باز آ گیا۔ اور آپ کا کام صرف ڈرانا ہی ہے، بتانا ہے، لست علیہم بمسیطر، کسی پر آپ داروغہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پھر چھوڑ دینا ہے، وہاں پنگا نہیں لینا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے، طاقت نہیں، زبانی طاقت ہے تو زبان سے برائی کو روکیے، ہاتھ کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیے، ورنہ کم سے کم دل میں برا جانا ہے، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کے عذاب جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مخصوص قسم کے عذاب جو رکھے ہیں جہنم میں، وہ عذاب یا سزا اپنی اولاد کو، اپنے نوکر چاکر کو، یا اسی طرح سے سماج کے کمزور طبقہ کو، یا ایسے ہی کوئی اور جرم ہو کسی سے بھی، تو اس طرح کا عذاب نہیں دینا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے، بہت ساری مائیں بچوں کو گھروں کے اندر چوٹا لگاتی ہیں، ماچس کی کالی جلا کر کے بچوں کو جلاتی ہے، موم بتی جو ہے جلا کر کے اسے بچوں کو چوٹے لگاتی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ بچہ جو ہے سدھر جائے گا؟ یہ آگ کا عذاب دینا کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا حق۔ آگ کا عذاب نہیں دے سکتے آپ، تو جو چرکا لگاتی ہے، یا اسی طرح سے جو ہے بہت ساری مائیں جو ہے چمٹے وغیرہ سے پکڑ کر کے بچوں کو چمٹ دیتی ہیں، نوچتی ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ سب جہنمی سزائیں ہیں۔ تعدیبی بات بولیے، تعدیبی مار ماریے ان کو، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے جرم سے زیادہ سزا یا وہ سزائیں جو جہنم کی خاص ہیں، ان سزاؤں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو کی نظروں میں جو بھی برائی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان برائیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سماج اور معاشرے میں جو بھی کمزور طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑے الہ ظالموں کو ان کے ظلم سے باز آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما، اور ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ جو ہے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔